ویلکم بیک ناظرین۔ مولانا صاحب، والدین کی نافرمانی کا اگر احساس ہو جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اور یہ کفارہ بھی تب جب ماں باپ اس دنیا فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کا انتقال ہو چکا ہے، وہ رب حقیقی سے جا ملے ہیں اور وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہیں، تو کیا اس وقت کی جانے والی توبہ اور اپنے گناہوں کی پشیمانی ہمیں معافی اور مغفرت سے دلا سکتی ہے، یا پھر اس وقت کی پریشانی اور جو پشیمانی ہے وہ پریشانی اور پشیمانی میں ہی رہنی ہے؟ جی بہت شکریہ جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے۔ والدین اگر فوت ہو جائیں اور ان میں سے کوئی ایک بھی باقی نہ رہے تو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے بھی پوچھا گیا کہ اگر میرے والدین فوت ہو گئے ہیں تو میں ان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، تو ان کی خدمت میں کیسے کروں، ان کی فرما برداری میں کیسے کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تیرے باپ جو ہے نا ان کے دوست ہیں، ان کی خدمت کر لیا کرو، یوں سمجھنا کہ وہ تیرے باپ کی خدمت ہوگی۔ اسی طرح تیری ماں کے رشتے میں تیری خالہ موجود ہے اور اس کے عزیز و اقربا میں یا اس کی دوستوں میں کوئی ہے تو تم اس کی خدمت کر لیا کرو، اس کو تحفے طائف دے لیا کرو، اس کی خدمت کر لیا کرو۔ وہ خدمت گویا وہ تیری ماں کے لیے خدمت ہوگی، وہ ایسا ہی ہے۔ تو ایک یہی ذریعہ جو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتا ہے کہ ماں باپ اگر فوت ہو جائیں تو پھر پشیمانی کے علاوہ جو دوسرا رستہ ہے وہ یہی ہے کہ شاید اس کی بخشش ہو جائے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس نے اپنے والدہ کی نافرمانی کر دی اور اس کی موت کا وقت قریب آ گیا، تو اب اس کو کہا جائے کہ پڑھو لا الہ الا اللہ، لیکن وہ کہے کہ میری زبان پہ جاری نہیں ہو رہا۔ تو یہ پیغام پہنچایا گیا اس چیز کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اس سے پوچھا، کہا کہ تم کیوں نہیں پڑھ رہے لا الہ الا اللہ؟ کہا میری زبان پہ جاری نہیں ہو رہا، اور میری اللہ اکبر۔ یعنی یہ تکلیف اس کی بڑھ رہی تھی۔ تو اس سے پوچھا کہ تم نے کہیں اپنے ماں کی یا باپ کی نافرمانی تو نہیں کی اپنی؟ کہا میں نے اپنی ماں کی نافرمانی کی ہے اور وہ مجھ سے ناراض ہے، کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ کیا وہ ابھی زندہ ہے؟ تو کہا ہاں زندہ ہے۔ صحابہ سے کہا گیا کہ اس کی ماں کو بلایا جائے۔ اس کی ماں کو بلایا گیا، اس کو کہا گیا کہ اگر ایک لکڑیوں کا گٹھا کیا جائے، ان کو آگ لگائی جائے اور اس پر تمہارے بیٹے کو ڈال دیا جائے اس آگ میں، کیا تم یہ برداشت کرو گی؟ کہا میں نہیں برداشت کروں گی۔ اگر تیری اولاد نافرمان بھی ہو، تو اس سے ناراض بھی ہو، تو پھر بھی تو برداشت کرے گی؟ کہا نہیں۔ اس کا اگر تیرے راضی ہونے کے علاوہ کوئی چارہ نہ ہو، بچنے کا کوئی اور ذریعہ نہ ہو، تو کہا میں اپنی اولاد سے راضی ہو جاؤں۔ کہا تم اس پر گواہ ہو جاؤ، کہ تم اس پر گواہ ہو جاؤ، اور میں بھی تمہارے ساتھ اس چیز میں، اس بات میں گواہ ہوں کہ تم اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہو، اس سے راضی ہو۔ وہ آخری لمحات میں ہے، اس کی زبان سے لا الہ نہیں جاری ہو رہا اور اس کی روح قبض نہیں ہو رہی، وہ تکلیف میں ہے۔ تو اس کی ماں نے جب اس کو معاف کیا تو اس کی زبان سے لا الہ کا کلمات جاری ہوئے اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو یہ حدیث اس بات کی طرف بتاتی ہے اگر نافرمانی ہو جائے ماں باپ کی تو پھر روح بھی جو ایک زندگی اور موت کی کشمکش میں انسان جب چلا جاتا ہے تو اس کی روح بھی نہیں نکلتی، اس کو وہ اس کی بھی شدت تکلیف میں بڑھ جاتی ہے، روح بھی نکلنا گوارا نہیں کرتی اور اس کو تکلیف دیتی ہے، مشقت دیتی ہے۔ تو یعنی وہ آخری لمحات اس کے لیے، اس کے سانس بھی مشکل ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے زندگی میں اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، آج ان کو منا لیں، آج آپ کے پاس وقت ہے۔ کل اگر وہ دنیا سے چلے گئے پھر آپ کے پاس یہ وقت نہیں رہے گا، پھر پشیمانی کے علاوہ اور شرمندگی کے علاوہ کوئی اور چارہ باقی نہیں رہے گا۔ ایک اور مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انصاری صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، جب میرے ماں باپ فوت ہو جائیں تو اس کے بعد بھی، فوت ہونے کے بعد بھی مجھ پر کوئی حق رہتے ہیں؟ کہا 4 حق رہتے ہیں۔ ایک پہلا حق یہ ہے کہ تم اس کا جنازہ پڑھو، دوسرا حق یہ ہے کہ ان کے لیے استغفار کرو اور ان کے عہد کو بجا آور لاؤ اور عہد کو پورا کرو، تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے جو عزیز و اقربا ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی رکھو، ان کے جو رشتہ دار ہیں، ان کے جو تعلق والے ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی رکھو، اور ان کے جو دوست ہیں ان سے بھائی چارہ اور وہ محبت کے رشتے قائم رکھو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔
مولانا صاحب آپ بھی اس کے اوپر تھوڑا بتا دیجیے گا کہ اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کا یا دونوں کا انتقال ہو جائے اور اولاد ان کی نافرمان ہو تو کیا بخشش ہو جائے گی؟ دیکھیں بڑا بد نصیب ہے وہ شخص کہ جس کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے والدین ناراض ہوں اور وہ دنیا سے چلے جائیں. اسے چاہیے یہ کہ جیسا کہ علامہ صاحب نے بیان کر دیا حدیث مبارکہ میں یہی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنے والدین کے لیے دعائے استغفار کریں اور والدہ کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں اور والد کی طرف سے جتنے رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ صلہ رحمی کریں, ان کی قدر کریں. کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ میری ماں مجھ سے ناراض تھی تو اب کیا اس پہ میری معافی ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تیری خالہ زندہ ہے؟ اگر زندہ ہے تو اس کی قدر کر, اس کی عزت کر, اس کے ساتھ اچھا حسن سلوک کر. تو یہ ہے کہ یہ حسن سلوک اور والدین کے لیے زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ دعا کرنا. کیونکہ آج ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ تو زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ ہوتے ہیں لیکن اب جو دنیا سے چلے جاتے ہیں نا پھر ان کو بھول جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. حالانکہ جانے کے بعد بھی نہیں بھولنا چاہیے, اپنے والدین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے کہ جن والدین کے وجود کی وجہ سے تمہیں وجود ملا, جن والدین کی دعاؤں کی وجہ سے, جن والدین کی تربیت کی وجہ سے آپ کو یہ اعزاز ملا, یہ مقام ملا, یہ رتبہ ملا, تو آج ہمیں سال کے بعد کہیں وہ سالانہ برسی پہ تو یاد آتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے کاروبار میں, ہمارے روزمرہ کے معمولات میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے. تو پیغام سخن یہی ہے کہ اپنے والدین کو زندگی میں بھی ان کی قدر کرنی چاہیے اور دنیا کے جانے کے بعد بھی ان کے لیے ہر نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے. ہر تلاوت قرآن کریم جب آپ کر رہے ہوں تو اس کے بعد بھی دعا کرنی چاہیے. اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ دوست احباب کے ساتھ اچھا حسن سلوک, تو اس کے لیے سب رشتہ داروں کو بلا کر بھی, بٹھا کر بھی پھر بھی دعا کرانی چاہیے کیونکہ اس میں بھی ان کی روح خوش ہوتی ہے. بے شک ان کی روح خوش ہوتی ہے تو ان کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائے استغفار کرنی چاہیے. ایک اور چیز میں یہاں پہ معذرت کے ساتھ میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج جہاں ہر چیز میں ملاوٹ ہے نا, ہر چیز میں دکھاوا ہے, ملاوٹ ہے, ایک چیز آج بھی خالص ہے اور وہ ہے ماں اور باپ کی محبت ہے. بے شک. جی بالکل مولانا صاحب, جیسے آپ نے فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو اور جتنا عرصہ ماں باپ اس دنیا کے اندر آپ لوگوں کے ساتھ موجود ہیں آپ لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کریں. یہ اس دنیا کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ جس اور روح کا جسم کے ساتھ معاہدہ بھی یہی ہے کہ رب باری تعالیٰ نے جس جاندار چیز کو پیدا کیا اس نے اپنے خالق حقیقی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. آج ہمارے ماں باپ کے ماں باپ, ہمارے دادا نانا اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے, چلے گئے, کل ہمارے ماں باپ نے بھی کوچ کر جانا ہے اور جب ہم ماں باپ بنیں گے تو ہم نے بھی اس دنیا فانی کو چھوڑ کر جانا ہے. زیادہ سے زیادہ کوشش یہ کریں کہ ماں باپ جیسا خالص اور حقیقی رشتہ آپ لوگوں کو دنیا کے کسی رشتے کے اندر نہیں ملنا. تو اپنے ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ کوشش کریں, ان کے ساتھ وقت گزاریں, اپنے ماں باپ کو ٹائم دیں. ہمارے ماں باپ کو ہمارے صرف وقت کی ضرورت ہے, نہ ان کو ہمارے مال و دولت کی ضرورت ہے اور نہ کسی اور چیز کی. اور یقین کریں کہ اگر آپ اپنے دن کا کوئی خاص اسپیسیفک ٹائم بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارتے ہیں تو آپ کو دلی راحت اور دلی سکون ملتا ہے. اس راحت اور سکون کا کوئی نعم البدل نہیں ہے اور وہی راحت اور وہی سکون میرا ایمان ہے کہ اگر ماں باپ راضی ہیں تو وہ آپ کو جنت تک لے کر جائیں گے. اگر ماں راضی تو آپ کو جنت ملنی ہے اور اگر آپ کا باپ راضی ہے تو جنت آپ کے لیے کھل جانی ہے اور آپ نے اس جنت کے اندر داخل ہو جانا ہے. میرے رب کا وعدہ ہے صرف اور صرف ہمیں جنت کی اگر ہم لوگ دنیاوی چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں, مال و دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں, دو چیزیں جو ہمیں آخرت کے لیے ضروری ہیں, ایک ماں اور ایک باپ. یعنی ماں کو راضی کر کے ہم نے جنت کو پانا ہے, باپ کو راضی کر کے جنت کے دروازے کو کھلوانا ہے. تو جب ہم لوگوں کو جنت مل جائے گی دنیا کے اندر تو یقین کریں اس سے بڑا نہ کوئی اعزاز ہے اور نہ کچھ اور ہے. دنیا کے اندر ہم چاہے جتنے مرضی بڑے عہدے پر چلے جائیں, چاہے وزیر اعظم صدر کے عہدے پر بھی چلے جائیں, لیکن اگر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی ہے اور ہمارے لیے آخرت میں بھی راحت اور آسانی ہے. اور اگر دنیا کے اندر ہمارے ماں باپ ہم سے راضی نہیں ہیں, ناراض ہیں, تو ہمارے لیے آخرت بھی ہماری سکون کا باعث نہیں بننی اور ہمیں اللہ کے ہاں بھی کل جب پیش ہونا ہے تو ہمارے لیے وہاں پر بھی راحت اور سکون میسر نہیں آنا. تو کوشش کریں کہ اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جنت کی نوید بھی سنیں اور آخرت میں بھی جو جنت کا انعام رکھا گیا اس کو بھی حاصل کریں. اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے دیجیے مجھے اجازت. اللہ نگہبان.